وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صلوات باز بلند مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اپنے اپنے حاجات ربانیان دے حوائج شرعیت دی برابری واسطے صلوات پڑھو جملہ مریض مومنین بالخصوص مریضین مخصوصین دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو جملہ بے اولاد مومنین دے صاحب اولاد ہون واسطے صلوات پڑھو وطن عزیز ملک پاکستان دے استحکام ترقی اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو بارہویں آقا ہدی برحق منجی بشریت وارث کائنات فرزند بطول دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ دے گھرج بہ کے رحمان اللہ دنا بلند چاو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری پھر بھی آواز بلند نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ عظمت قرآن تے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صاحب تاج والمعراج والبراق اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم عني محمدا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين زينة المسجد والمنبر فاتح الوهد والبدر والهنا وبير العلم بالحسن والحسين زوج فاطمة أمير المؤمنين
السيدة الجليلة المخدومة الجدة وسطی محمد دی سبحان اللہ وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة جدہ اجڑیے دروازے تے فوج آ گئی ہے اجرکم من اللہ جنائے کیتی اس بی بی دا تارو بیٹھا کرے نا جدہ وسطی دروازے تے ملک الموت رکویں دا جدہ وسطی دروازے تے جبرائیل رکویں دا جدہ وسطی دروازے تے بابا رکویں دا نبی آیت تطہیر دی تلاوت کریں آپ پوچھیں بچڑا زہرا اجازت ہوئے میں گھر آونیا بی بی رو کے فرماوے بابا کائنات نو توانو پردہ نہیں میں تا تھوڑی دیا پیغمبر رو کے فرماوے نا آپو نہیں رکدا میں نو حکم ہو دے میں نو رکنا پو دے جداکن سبحان اللہ دنیا دے گام میں چناروں وجہ زہرا دے گام تے اچھاروں دے بیٹھ ایک صحابی پوچھ لیا یا نبی اللہ قدہ دا قانون بنائے جو دیاں تو ودے پوچھ دیو پیغمبر دی داڑی ہنجوانال پس گئی فرمایا تو کو ودا دکھے نا دیکھو جتھا میں رکوئے نا میرے بعد بھولنا نہیں 14 صدیاں گزر گئی ہیں پردہ دارانو نہ لاکے بچیانو نہ لاکے اسے درد نو ودے رو دیا جندے دروازے تے بابا رکوئے دا اجا بابے دی قبر دی مٹی سکی نہیں چھتری کمینے لکڑیاں چاکے محمد دی دے دروازے تھے آگئیں او جے ہے کرنی ہے میرا جملہ سنے آج تک مسلمان پوچھدا ودہ علی جو گھاری چند دروازے تے علی خود کیوں نہیں ہے آدرن علی تیرے غربت تو کائنات قربان کرام بطول آپ روکے ابو الحسن اج دروازے تے تو سنہ ونجو آج میں بطول ونیا شاید میرا حیاء کریں دے ہوئے نا غیور لوگ بیٹھے ہو محمد دی دروازے دی اوٹج کھڑ کے پوچھے منان تم میں آئیو کونو آدن بطول سالینو گرفتار کرنیاں ڈھا نکل گئی زہرا دی رو کے فرمایام گھر نہیں تھے محمد دیرہ دیئے چھے زینب تے کلثوم رہ دن جداک اللہ ایک کمینہ دے بھویں کوئی ہوئے لگ گئی دروازے نبھا بطول نے دروازے تے دوئے ہاتھ رکھیں متا دروازہ کھول ونجے جدہ ادھا دروازہ جلے کمینے پیر دا دھکا دیتا ہے الفاتمہ تو بین الدار والجدار جلدہ ہویا دروازہ پتھران دی دیوار درمیان اچ بطول آ گئی ہے آگا قسمینی جی میں لکھا ہے زہرا جھڑی ہوتے دروازہ فوج گزر دی رہی زہرا رون دی رہی رو کے دے بابا دی دیاں بسلیاں ترٹ گئیانی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يجزى الصابرون أجرهم بغير حساب صلوات دعا ہے کریم اللہ مہربان خالق مدبر کائنات مصور حقیقی لائق عبادت لائق سجدہ لائق تعریف کیونکہ میری عادت ہر مجلس دی ابتدا اس رحمان دی تعریف تو کر دا جس اللہ نے سانو بندہ بنایا ہے جزاکم اللہ خیر اپنا فریضہ سمجھنا اور اس دور یہ سب تو زیادہ مرحلہ ہی توحید دے عقیدے تے ہے میں ہر ممبر تے دسینا
ساڈا وہ خالق ہے جڑا کائنات بڑھیندا ہے، ساڈا وہ رب ہے جڑا پوری کائنات نو رزق دیندا ہے، ساڈا وہ مالک ہے جڑا کائنات دا خالق بھی کلھا، مالک بھی کلھا، رازق بھی کلھا، قادری ہو جے جڑا محمد بناوے، کریم ایسا جڑا گناہگار دا رزق بند نہ کرے، مہربانی ہو جیاں جڑا بغیر منگے محمد جیسا نبی دے وے، 14 جیسے راہبر دے وے، قرآن جیسا کورس دے وے، مجلس شبیر جیسی کلاس عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، سلامت ہو۔ یہ میں اگلا جملہ درا، اللہ تو سلامت رکھے۔ پیغمبر اسلام فرمائے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت دا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ ان لطف گنسو کیسا کریم جس نے مجلس دی شکل کشتی نجات دا راہ دکھایا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور قبلہ مہادرہ نے اے مجلس حسینی دیوہ ہے، حسین ہے ہدایت دا چراغ، مجلس شبیر ہے حسینی چراغ، کہ جنہوں چراغ لبھے و تو اندھیرے تو دور ہو ویندا ہے، یہ ممکن نہیں چراغ ہوئے تے اندھیرا رہ جائے، جنہوں مجلس حسین نصیب ہو جائے انہیں سمجھو انہوں حسینی چراغ ملے، چراغ گزرن تو بعد ہے کشتی حسین۔ جزاک اللہ۔ اور اس پوری کائنات اہل علم علماء تشریف فرمائیں، علماء دوست، اس پوری کائنات 2 کشتیاں بڑی ہیں، ایک بڑائی نوح، ایک ہے کشتی حسین دی۔ جزاک اللہ۔ جیڑی نوح کشتی بڑائی مہربانو، ان دی جگہ بھی محدود ہے، ان دا ٹائم بھی محدود ہے، جیڑی کشتی حسین بنائی ہے ٹائم بھی لمبا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تے سیٹاں اتنا بنائیں زہرا دے پتر، 14 صدیاں گزریاں آجا تک بھی حسین دا اعلان باقی، جس کا دل کرے آ جائے، جگہ بھی ہے ٹائم بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جگہ بھی مہربانی، جگہ بھی موجود ہے، ٹائم بھی موجود ہے، نہ وقت مکیا ہے نہ سیٹاں مکیا ہیں۔ فرمایا بس شرط ہی کہے ہور اللہ خیال تے فکر لے کے تسی آ جاؤ مجلس حسین اچ، جدہ اگلا قدم اٹھے سو تو کشتی شبیر اچ جگہ ملوے سے، دل کوئی نہیں لگ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اگلا جملہ، اے حسینی چراغ بھی ہوئے، حسینی ڈپارٹمنٹل بھی ہوئے، ہن تا ترقیاں ہو گئی ہیں، بندے ہو جی دکان لبدن جتو دنیا دی انسان دی زندگی دی ساری ضروریات ہکی چھت تلے لبن۔ کتنا کریم ہے زہرا دا پتر حسین نے بھی ایک ڈپارٹمنٹل بنایا ہے، فرمایا اسے ایک مجلسی چاہ جا، جو لبھنا چاہنا ہے اتھو لب جائے گا۔ متوجہ ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ حاجی صاحب میں آتا حسین دی کریمی دی حد دے، فرمایا ڈپارٹمنٹل دے میں بنائیں 14 دروازے۔ بہت شکریہ۔ اس ڈپارٹمنٹل چاہ جا، اس مجلس شبیری چاہ جا، اگر درس امانت سکھنا چاہنا ہے تو مصطفیٰ دا دروازہ موجود ہے، اگر شوق شجاعت علی دا دروازہ موجود ہے، جن کو جملہ سمجھ آئے، اگر شوق پردہ ہی تو بطول دا دروازہ موجود ہے، اگر سخاوت دا شوق ہی تو دروازہ حسن موجود ہے، اگر شوق شہادت ہی تو حسین دا دروازہ موجود ہے، اگر شوق سجدہ ہی تو سجاد دا دروازہ موجود ہے، شوق علم ہی تو باقر العلم دا دروازہ موجود ہے، اگر صداقت دا شوق ہی تو امام صادق دا دروازہ موجود ہے، اگر غصے تے کنٹرول چاہنا ہے تو موسیٰ کاظم دا دروازہ موجود ہے۔ اللہ مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ اگر رضا پروردگار چاہنا ہے تو امام رضا دا دروازہ موجود ہے، اگر تقوی الہی چاہنا ہے تو محمد تقی دا دروازہ موجود ہے، اگر نقاوت قلبی چاہنا ہے تو علی نقی دا دروازہ موجود ہے، اگر شوق لشکری تو حسن عسکری دا دروازہ موجود ہے، اگر اللہ دی غیبت ایمان چاہنا ہے تو مہدی دی غیبت موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ حیدری سلام اللہ۔ بہت شکریہ۔ اس ہی کے مجلس ہی چاہ جا، چراغ حسینی بھی ہے، کشتی دا راہ بھی ہے،
کائنات دنیا تے آخرت دی کامیابی دے دروازے بھی تھیں کھل دیں، لیکن میں جملہ آکساں او بدبخت جڑا اس ڈپارٹمنٹل اچ آئے تے ہاتھ خالی جائے، آئے بھی دامن خالی ہٹے بھی دامن خالی۔ حسین دی کرمی فرق نہیں ہوندے، منگل اچ فرق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اہل علم علماء تشریف فرمائیں صاحبان ایمان، امام محمد تقی دا ایک لقب ہے جواد۔ جواد دا معنی سخی نہیں، جواد دا معنی ہے کریم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جواد دا معنی سخی نہیں ہے، سخاوت اور ہے، کریمی اور ہے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سخی اور کریم دا فرق کیا دساں، جو زہرا دا پتر کتنا کریم ہے۔ پوچھا گیا سخی تے کریم دا فرق، فرمایا سخی ہوا یوتی بعد دا سوال، سخی کو آدن جندے کو لو منگیا پہلے ونجے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیوے بعد الکریم ہوا یوتی قبل سوال، کریم انہوں آدن جندے کو لو منگیا نہ ونجے تیاتا پہلے کر چھوڑے۔ تے حسین کریم سلامت ہو، حسین کریم آنکھ چو ہانج ڈھٹھی جنت منگی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جنہ لطف کرے صاحبان ایمان، کتنا کریم ہے بطول دا پتر، ہانج ڈھٹھی جنت منگی نہیں۔ زہرا دے پتر اعلان کی تیتائیں منگی نہیں میں دے چھوڑی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تیرے اکھاں چو ہانج ڈھٹھی تیرے چہرے تے تیرے جسم تے ڈھان دی گئی تے شفا منگی نہیں، حسین تے اللہ تو لے کے دے چھوڑی۔ فرمایا گھبرا نہیں، تو آ جا، تو صرف اس دربار اچ دامن خلوص پھیلا کے بہ جا۔ وعدوں یا شبیر دا جدہ اٹھ سے بے پردوں سے تو در سے پردہ حسین دے سی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اے ممبر عام ممبر نہیں صاحبان ایمان، ادھر نہ ہی ممبر حسین ہے۔ اے ممبر عام ممبر نہیں، اے شکل اچ ہے ممبر، اے کردار اچ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر صاحبان ایمان صاحبان معرفت، شکل اچ ہے ممبر، اس دا کردار کے لفظ دا بدلیا کیوں؟ پہلے ٹیبل ہے، اس تے کپڑا رکھے تو لفظ بدل گیا ہے، ہن ٹیبل نہیں ہن ممبر حسین ہے۔ ممبر دا معنی کیا ہے؟ جڑا کربلا دی ترجمانی کر دکھائے۔ ممبر اس نادن جو کربلا دا راہ دکھائے۔ راہ کربلا کیا ہے؟ سجدہ دا درس کربلا۔ جزاکم اللہ خیر۔ پردے دا درس کربلا، سخاوت دا درس کربلا، امانت دا درس کربلا، ایثار دا درس کربلا، وفا دا درس کربلا۔ کوئی دنیا دی نیکی دکھا جو کربلا میں نہ ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو دنیا دی اچھائیاں گن کے لایا، صرف دربار کربلائی سب کچھ ملتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حسینی ہو کے آ جا۔ اتھے مذاق بنا کے نہ، اتھے کچھ لبھن آ جا، اس چراغ نو چراغ حسینی سمجھ کے آ جا۔ اور میں جملہ آتا شاید سکیل ہوئے تو ناراض نہ ہو سو، مقصد جرے اس ممبر حسین تے آ کے خیانت کرے، چاہے امامے چھوڑے، چاہے او ٹوپی چھوڑے، چاہے سوزی دے نال ہوئے، جڑا اس ممبر تے خیانت کرے، جزاکم اللہ خیر ماتا اس تو بڑا خائن دنیا چ نہیں ہے۔ کھڑا ہے شبیر دے ممبر تے، کھڑا ہے کربلا دی ممبر تے خیانت کرے۔ اے خیانت دا دروازہ نہیں، امانت دا دروازہ ہے۔ اتھو امانت دے کے جا، امانت 14 تو لے کے آ، اتھا 14 دے محبہ نو امانت پہنچا کے جا، تاکہ ہٹن تو اتھے جا کے دسن جیرے مجلس ہچ نہیں آن دے۔ جیرہ دن مجلس ہچ جاؤ تو نکاح ٹوٹ دے، جیرہ دن مجلس ہچ جاؤ تو انسان دا ایمان خراب ہوں دے۔ اس مجلس ہچ جو ایسی امانت لے کے جا جدہ انہوں بندے میں کہ مجلس سنا میں
انہوں نے مجبوراً آکھنا پہ جائے کہ شیعہ بڑے سمجھدار ہیں، نہ مجلس حسین رکھیا نے، اس سے مجلس چو قرآن لبد ہے، اس سے مجلس چو فرمان لبد ہے، اس سے مجلس چو سیرت مصطفیٰ لبدی ہے، اس سے مجلس چو حقوق و العباد دا درس لبد ہے، اس سے مسجد چو اطاعت والدین لبدی ہے، اس سے مجلس چو درس سجدہ لبد ہے، نہ مجلس در حقیقت آخرت دنیا دی کامیابی دیاں چابیاں لبدی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حدیث تو پہلے میں پڑھے فرمان، مجلس لمبی نہ ہو جائے، میرا سفر بہت لمبا ہے۔ علماء ٹائم 3 تو 4 وہاں 3.5 تو 4.5 تو ہون ہو گیا 4 تو 5۔ جزاکم اللہ خیر۔ فرما انما یجزا الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ نے ہیک عمل دا تقاضا کیتے صاحبان ایمان، عمل ہیک دا تقاضا، جزا کتنا؟ فرما انما یجزا الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صابر بنے گا اسے ہم اجر اتنا دیں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساڑی سوچ کی تھے صاحبان ایمان، ساڑی سوچ کی تھے رک دیئے، مربع گڈی کوٹھی بنگلہ شہرت اچھا عہدہ اساں اتھے مک وینے ہیں، ملک دا وزیر اعظم بن جائے تو گلیں مک جان دیں، اور اس کریم وعدہ کہتا ہے میں اتنا دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی جملہ اسی طرح دے ضمن قرآن مجید سورہ واقعہ پڑھ دے علماء تے علم دوست احباب بیٹھے نے، سورہ واقعہ اللہ نے جنت دیاں صفات بیان کیتی ہیں، ہم وہ یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، تکیے ہوں گے، حوریں ہوں گی، جاگ دے بیٹھے ہو سب کچھ تو بعد خالق نے جملہ فرمائے صاحبان ایمان علماء تشریف فرمائے ولدین مزید، یہ سب کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اس جملے غور فرماؤ صاحبان ایمان، جرا ماحول ہے اس تو بے نیاز ہو کہ سمجھ لے سن لی۔ فرمایا ولدین مزید، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تو سمجھے ڈپارٹمنٹوں تے دے دیو لکھا کھڑوں دے فلاں بھی ملے گا، فلاں بھی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو یہاں سے ملتا ہے۔ میں پوچھتا اللہ جنت دیا صفات تا بیان کر چھوڑیں، ولدین مزید کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ساڑھے بوانے تو ایک بی بی سیدہ دی قافلے نات نجف اشرف گئے، قبلہ حافظ بشیر حسین صاحب اللہ انہوں دی عمر دراز فرماوے، انہوں نے ملاقات ہوئی تو بی بی نے ایک سوال کی تھا، قبلہ اللہ نے جنت دیا صفات بھی بیان کی تھی تو یہ بھی ملتے روایات بھی ایک روز معاشر ایسا ٹائم ہونا ہے جنت سجی ہوئی ہونی ہے، حوراں سدے سن، جنتی ناوے سن، گلمان سدے سن، جنتی ناوے سن، جاگ دے بیٹھے ہو تو سمجھ حیران ہوتے پہ جو کی ہو جائیں جنتی ہو سن جرے جنت نہیں ویندے۔ قبلہ کیا راز ہو سی بندہ دنیا چ ہر نیک عمل کردہ جنت واسطے، مجلس جنت واسطے، گریہ جنت واسطے، صدقہ خیرات گریہ جنت واسطے، ہر نیکی دا نتیجہ کیا ہے؟ بولو جدہ ہر نیکی دا نتیجہ ہے جنت، انہوں نے جنت حوراں سدے سن کیوں نہ ویسن، غلمان سدے سن کیوں نہ ویسن۔ قبلہ فرمائے بی بی تے بڑا راز دا ایک سوال کیتے ہیں حافظ بشیر تو، آج تک حافظ بشیر دا جواب دیندہ ہے۔ جتنی بیٹھے ہو توڑے چہرے کھل ونجن، ایمان ٹھرین، چہرے کھلن، دل ٹھرین، اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ بی بی پوچھا راز، فرمایا اصل راز ہونا ہے ادو اسی جنت راستہ، جنت بہروسی محفل حسین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اے حسن حسین دے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اے دے بیٹھن چہرہ حسین، پورا صدے سے نوے سن، غلمان صدے سے نوے سن، پوچھا ویسے کیوں نہیں آندے؟ وقت سب کو جنت لکھیں دے ہو، اسا پوری زندگی گزاریے نام حسین تے، آج سب کو نصیب ہویا وجود حسین۔ تو میں پوچھتا ہوں جنت کیا وجود حسین تو کسی وڈی شہدانہ ہے جن وجود حسین نصیب ہو جائے۔ یہ مجلس شبیر جیرے جتنا خلوص نہ لاندے اتنی حسین دی زیارت لے کے جاندہ ہے، شرط ہے کہ حسینی ہو کے آ جائے۔ فرمایا میرا عمل صبر، اجر کتنا؟ بے حساب، اجر کتنا؟ بے حساب، جرہوں دی سوچ ہی چنے۔ مہربانوں صبروں دے دو طرح دا، ایکوں دے دکھاں تے صبر،
ایک ہوندے اللہ دی نافرمانی تے صبر. اگلا جملہ میرا جوانہ واسطے، متقی ہونا اور ہے، نیک صدیونا اور ہے. نیک ہونا اور ہے لیکن تقوی اختیار کرنا اور ہے. میں تقوی دا چھوٹا جہا جملہ آکھا. متقی احباب تشریف فرمائیں. متقی دا معنی اے بن دے صاحبان ایمان، کسے بندے دی خفیہ ویڈیو ایک ہفتے دی بن جائے تے انہوں گھبراہٹ نہ ہوئے. اپڑ گئے ہو؟ کسے بندے دی ایک ہفتے دی خفیہ ویڈیو بنائی جائے، انہوں پتہ لگے فلاں نے میری ہفتے دی ویڈیو بنا لئیے تے انہوں ذرہ بھر بھی گھبراہٹ نہ ہوئے. اس نو آدن متقی. جزاکم اللہ خیر. ساڑی تا اگر ادھے گھنٹے دی بھی اگر خفیہ ویڈیو بن جائے، بندے دا کمرہ کلا ہوئے، دروازہ بند ہوئے، ڈے دا کوئی نہ پیا ہوئے، موبائل ہتھے ہوئے، پیکج لگا ہویا ہوئے، ناراض نہیں ہو گئے؟ ایمان دا امتحان اتھے، مہربانو ایمان دا امتحان اتھے ہے. ویدہ کوئی نہ پیا ہوئے، پیکج بھی ہے، موبائل بھی ہے، دروازے بند ہیں، فیس بک دے نیٹ چلائی بیٹھا ہوئے، غلط تصویر آئے تے ہٹا دے وے. جزاکم اللہ خیر. اور میں آکھی جاؤں، اگر کوئی دے ہے تو ہٹیں ہے، کلیاں رکیں ہے، تو دو گلہ تو خالی نہیں، یا تا اندہ امام تے اللہ دو تے یقین نہیں. جزاکم اللہ خیر. یا اس نے اللہ تے امام دے مد مقابل مخلوق انہوں ہمیت ڈھیر دیتی ہے. اللہ دا نبی ہے جندہ نا یوسف ہے، اللہ نے دے قصے نو حسن القصص فرمایا ہے. میں جوانہ نو آکسے دنیا دی محبت دھوکھا فراڈ کچھ بھی نہیں. محبت اس سے نال جوڑ جنہ کائنات دا رب ہے. محبت دا رشتہ اسے نال بنا جرا مصطفیٰ دا خالق ہے. کیسا ہے عرفان حضرت یوسف دا؟ زلیخا تالے دیتی کھڑی، چابیاں جیب وچ پائی کھڑی، محل دے اندر کھڑی، تے آدھی یوسف تھوڑا جہاں میرے پاسے ویک. نبی دا سر جھکے ہوئے. عرفان تو بھرا جملہ فرمایا کہ کرا تے کو ڈہداں تا اللہ جنت دیاں حوراں کھسین دے. تو سا سر حلائے تو کو سلام ہے، جنہ زبان ہے انہوں بھی سلام ہے. جزاکم اللہ خیرہ. زلیخہ جملہ بدلا، یوسف میرا محل دیکھ. یوسف سر جھکا کے دیکھ کہ کرا تیرے محل نو، اللہ تیرا محل دے دا تا اللہ جنت دا محل کھسین دے. ان یوسف جملہ بدلا زلیخہ، یوسف تیرے کتنے سونے رخسار. اللہ اکبر. حضرت یوسف دا عرفان بھرا جملہ فرمائے زلیخہ کہ کراں انہاں رخساراں دے حسن جنہاں نو کیڑے کھا جائیں. اللہ ان دو جملے بدلے تو زلیخہ چند قدم ٹری، اس سے پاسے ٹری جی دے بت رکھا ہویا ہس، سر تو دوبٹہ لہائے اس تے بت تے پاون دا ارادہ کی تس. اتھے میں آسا دیکھنا ہے جو باہر میں آقا دسا کو کتنا انتظار ہے، باہر میں آقا سانو کتنا احترام ہے. جاگتے بیٹھو صاحبان ایمان. اس زلیخہ نے اس دو تے دوبٹہ پاون دا ارادہ کیتا تے نبی نو موقع مل گیا. فرمایا زلیخہ کئی پہ کریں نہیں؟ آدھی یوسف اے او بوتے جنوں میں جھک دیاں، اے او بوتے جنوں میں سجدہ کر دیاں تے میرے ذہنی چاہ گئی خیانت. میں دو تے کپڑا پہ پہنی ہے جو میں کو دیکھے نہیں. جزاکم اللہ خیر. مقصد بہمن جو غیر مسلم ایمان کیڑا مضبوط ہس. یوسف اندر تے کپڑا پہ پہنی ہے جو میں کو دیکھے نہیں. اللہ دے نبی فرمائے زلیخہ فیصلہ آپ کر چھوڑئی، بندہ جنوں جھکے ان دے سامنے ان دی نافرمانی نہ کرے. فرمائے پر فرق بڑا ہے جنوں تو جھک دیوں پردیاں چ ڈہدا نہیں، جنوں یوسف جھک دیو پردیاں چ ڈہدا ہے. جزاکو اللہ. جنوں تو جھک دیوں پردے چو نہیں دے دا تے کپڑا سٹے جو نہ دیکھے. جے کو یوسف جھک دے او پردے چو دے دے، بند دیواریں چو دے دے. زلیخہ دی یوسف دروازے بند نہیں تو باہر توانج سنگ دائی نہیں. تالے میرے کول، چابیاں میرے کول. تھکت نہیں گئے؟ جزاکم اللہ خیر.
رکیا یوسف آواز قدرتی یوسف گھبرا کیوں گیا تے میری وجہ تو صبر کی تے میری وجہ تو محل دی پرواہ نہیں کی تھی میری وجہ تو حسن دی پرواہ نہیں کی تھی میری وجہ تو زلیخا نو نہیں ڈٹھا گھبرا نہیں تالے اس دیتن تالیاں در رب تمیاں تو قدم ودھا دروازے کھلے نہیں تالے ترٹے نہیں تو میں رب نہ آکھی میں قرآن بیٹھا پڑھدا یوسف ٹردا گیا تالے ترٹدے گئے دروازے کھلدے گئے یوسف بھجدا گیا تے زلیخا پچھو بھج دی 7واں دروازہ کھولیا سامنے عزیز مصر تے دامن وچ زلیخا دا ہاتھ میں قرآن بیٹھا پڑھدا جزاکم اللہ خیر میں دیرا جملہ کہ اے دنیا دی محبت دھوکھا ہے اس دھوکھے چاہ کے رحمان نو ناراض نہ کرے اس دھوکھے چاہ کے قرآن نو نہ بولاویں جزاکم اللہ خیرہ جی میں زلیخا ڈٹھے عزیز مصر ادی فما جزاؤ من ارادہ بے اہلے کا سوان او عزیز مصر دس اگر کوئی جوان تیری ناموس تے غلط نگاہ اٹھاوے کے سزا دے سے عزیز مصر ڈٹھا یوسف نو کے پیا سن دا یوسف دا سر جھکیا جو ان کے آکھ ان کے جواب دے وہاں آواز قدرت یوسف گھبرا نہیں جیڑا رب تالے تروڑ سنگ دے تینو اتھو بھی بچا سنگ دے مالک فرق بڑا اتھا تالے ترٹے اتھا گواہ چاہی دے تے میں دیدہ پیا نہ کوئی تیرا ہے نہ کوئی میرا نہ تینو رب مننا لے نہ کوئی مینو نبی مننا لے کہیں میری صداقت دی گواہی رہنی ہے آواز قدرت گھبرا نہیں مزہ اتتاؤں دے جب کوئی نہ ہو اور کوئی طاقت آ جائے اگر سارے اپنے ہومیں تو بات کیوں پتہ لگے اپنے اندر تے غیر دا فرمایا جدہ تینو ہر کوئی چھوڑ گیا تے رحمان تیرے نال ہے اور حضرت دعا حدیث قدسی دے جملن او اللہ تعالی الہ داؤد اللہ نے اپنے داؤد نبی نو وحی کی تھی فرمایا یا داؤد اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لکا فی ایام ذرائک فرمایا داؤد جتنا خوشحال ہوں میں جتنا سکھا ہوں میں تے پریشان ہوں میں اس ٹائم میں رب نو یاد کری تے جتنا ہر کوئی تینو چھوڑ ویسی وقت رب تیرا آپ ذاکر بن جاسی دنیا کدا تک ناران دی جتنا تک دولت ہوئے صحت ہوئے وقار ہوئے سب کچھ ہوئے قادر فرمائے داؤد جتنا سب کچھ ہوئے تو میں نو یاد چکریں جتنا ہر کوئی تینو چھوڑ ویسی وقت رحمان تیرا مددگار بن ویسی کہ پیا سننا فرمائے وعدہ ہویا یوسف گھبرانے تھیں گواہ بھیجے ساں ایسا گواہ بھیجے ساں جنہی گواہی نمننی پوسی ماں دی گودج بچہ جرا بول نہ سنگدہ اللہ طاقت گویائی دیتی اتنے سونے الفاظ اس بچے ادا کیتے بچہ بلندہ رہا رحمان قرآن بڑھندہ رہا بچہ بول کے دے عزیز مصر غصے نہ ہو فَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ عزیز مصر غصے نہ ہو یوسف دا دامن ایک پچھو پھٹا ہے تا یوسف سچا ہے اگر دامن اگوں پھٹا ہے تو بس زلیخا سچی ہے آ گیا قید خانے چ میں پوچھتا بندہ ہوئے قید خانے چ گھبران دے یا خوش ہوں دے بندہ بے جرم آ جائے رون دے یا ہس دے لیکن کتنا کمال جملہ اللہ دے نبی دا آیا بیٹھے قید خانے فرمائے رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ مالک قید خانہ میں نے اس محل تو بہت چنگا ہے جزاکم اللہ خیر اس قید خانے تو میں نے قید خانہ محبوب ہے اس محل تو کیڑی وجہ تو فرمایا اتھے جسم نو سکون روح نو تکلیف ہے اس قید خانے چ روح نو سکون ہے جسم نو تکلیف ہے اور یہ جملہ تیرے میرے امام ستویں آقا فرمایا جدہ دروگا اپنے گھر گھن آیا تے بستر دیتا سکون دا تے صبح آیا تے دیکھے تے امام گھبرائے بیٹھے ہیں آدھے مولا کی میں تو غفلت ہو گئی امام فرمائے تینوں نہیں پتہ قید خانہ چنگا ہے مولا وجہ قید خانہ کو جا آرام دا بستر کو جا فرمائے بندہ خدا تینوں نہیں پتا قید خانے چ بدن نو ہی تکلیف روح نو ہا سکون میں رات دا تیرے گھر آیا تے تیرے ہمسائے دے گھر چل دا رہا گانا بجانا
تے پوری رات میں قاسم نو سکون نہیں آیا۔ امام دسیا ہے جو امام نو تکلیف ہوندی ہے اللہ دی نافرمانی دے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس اس پاسے لے جاواں جو اللہ اجر کتنا دیندا ہے، اے ہا صبر اجر کتنا ملیا جڑا اج ہا غلام کل اسے مصر دا ہو گیا بادشاہ۔ جزاک اللہ۔ تے زلیخا دی حالت بڑی عجیب ہو گئی، ترٹی ہوئی جتی، چہرے تے جھریاں، اکھاں دا نور مک گیا، تے حالت کی ہاتھ وچ آسا۔ حضرت یوسف اعلان کیتا فلانے دن میں بابے دا فلاں چوک تے جا کے استقبال کرنا ہے، وزیری نال حسین، مشہوری نال حسین، اعلان تساں سن دے بیٹھو جی میں زلیخا سنے کسی نے سنیا، اکھاں دی بھویں بنائی کوئی نہ سادی بندہ خدا میں نو اتھائیں جا بٹھا جی تو یوسف گزرنا ہے۔ بیٹھی تے وقت گزریا قافلہ تے پہلا فوجی آدھے زلیخا تو کیویں آئی؟ آدھی یوسف نو دیکھن۔ تو سنجھے تھک گئے ہو؟ میں آئیاں یوسف کو دیکھن، سپہیہ دے تیری اکھاں تا ہن کوئی نہ؟ زلیخا دی جندی محبت دلی چھوے، ان دے دیکھن واسطے اکھاں دی ضرورت کوئی نہیں ہوندی۔ اے محمد تیرے میرے پیر علی 1400 سال پہلے حل فرمایا، جدہ فرمایا لا اعبد ما لا ارا، علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھتا نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک یہودی آکھڑا یا علی تسا آپ ہی دا دیو اللہ نظر نہیں آدھا، تسا دے دے کیویں علی فرمائی ان آنکھوں سے نہیں علی دل کی آنکھوں سے دیکھتا پہلے ہے سجدہ بعد میں کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک گزریا تے دعا فوجی آ گیا، زلیخا یوسف آ گئی، مدہ اتنا خوبصورت جملہ اس بی بی دے حد کر دیتی ہے۔ زلیخا یوسف آ گیا دی میرے نال جھوٹ نہ بول، او دے تینو کیویں پتہ ہے زلیخا دے تو بھول دا ہے میں تا نہیں بھول دی۔ یوسف دے جسمی جو خوشبو آندی جری آج تک میرے مشامچ موجود ہے، جدہ یوسف دی سواری آمنی ہے خوشبو پہلے آمنی ہے۔ میں تھیں جملہ آدھانا سلامت میں تھیں جملہ آدھانا یوسف دے جسمی جو خوشبو آندی ہے جیڑا فخر یوسف ہے۔ اگر اج دا کوئی بندہ مولی ملوٹا کہ محمد ہم جیسا، میں اکساں جاہل آدمی تینوں پتہ ہی نہیں، تیرے بدن تے پسینہ آوے تو بدبو بن دیئے، آمنہ دے لال دے بدن تے پسینہ آوے تانوں قطریاں دے نال اللہ نبی بنا چھڑیں دے۔ ٹوریا فوجی تے آگی یوسف دی سواری با میری گل مک گئی، نتیجے تے آگیا اٹھ کھڑی زلیخا، اسادہ سہارا لیس، نبی دے گھوڑے دے نالا کھڑی السلام علیکہ یا یوسف، یوسف میرا سلام۔ یوسف سلام دا جواب دے کے پہلا سوال پوچھے ایک کے بن گئی ہے یہ حالت جیرا زلیخا جواب دیتے سونے دے قلم نہ لکھو تا حق ادا نہیں ہوندا، حد کر دیتی ہے ٹھڈا صاحب ہار کہہ دی یوسف کے دساں سبحان من جعل العبید ملوکن بطاعتے، پاک او ذات جڑی اپنی اطاعت دی وجہ تو غلاماں نو بادشاہ چا بنے دیئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان من جعل الملوک عبیدن میں معصیت ہے، پاک او ذات جڑی اپنی نافرمانی دی وجہ تو بادشاہ نو تیرے سامنے ذلیل چا کریں دیئے۔ حالات جزاکم اللہ خیر، حالات بدل گئے، اکھاں دی بنائی آدھی ہے تیری فراق اچ رو رو کے، غربت آ گئی، حالات بدل گئے۔ یوسف پوچھا تے میری محبت کتے پہنچی؟ آدھی یوسف میں نے تیری عزت دی قسم، حالات بدلے تیری محبت گھٹی نہیں بدھی۔ یوسف پوچھ لیا کیڑی وجہ تو میرے نال ایڈی محبت ہے؟ آدھی یوسف تیرے حسن مجبور کیتے، پیغمبر دے سارے امتی بیٹھے ہو۔ حضرت یوسف فرمایا کاش تو آخری نبی دیکھیں ہاں، اما یوسف نو بھول بنیا۔ سبحان اللہ۔ زلیخا دی کیوں ایڈا سونا ہے؟ یوسف دے صرف سونا نہیں، وہ ایڈا حسین ہے جس تے یوسف دا حسن قربان ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ٹھڈا سا بھریا زلیخا آدھی کاش زندگی ہوندی تو اس نبی دا چہرہ تک کہاں۔ وجہ جملہ موقع تے اللہ کی طرفوں پیغام آگے یوسف زلیخا نو آگ جو منگ دیئے منگے، مالک کیڑی گل دا انعام؟
فرمایا تائیں نہیں ڈٹھا زلیخا دے دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت دا نور چمکے ہے، جن دے دل وچ میری مصطفیٰ دی محبت دا نور چمکے، جو منگے میں دینا۔ پیغمبر فرمایا زلیخا جو منگنی مانگنا وجہ رحمت دی جوش ہے، زلیخا دی اگر دیوان تے جوڑ گیا تو سوال میرا ہوئے میں جوان ہوں شادی تیرے نال ہوئے، تاریخ لکھے جملے مکے کوئی نہ جبرائیل کندھا ولایا تا اوہا زلیخا۔ آواز قدرت یوسف تیری ایک لحظہ صبر دا تینو انعام دیتا ہے، قیامت تک تیری قصے بھی پڑھی سن، قیامت تک تیرا کردار بھی پڑھیا ویسی، اے ہاں او صبر جیرا گناہ تے ہویا ہے، ایک صبر دکھاں دا، او بھی ہے اللہ دا نبی جندہ نہ ہے ایوب، دکھاں دے پہاڑ ترٹ پائے، فصلاں جل گئیاں، سجدہ شکر، ریوڑ مر گئے، سجدہ شکر، ایک بندے آکے دسے یا نبی اللہ توڑے 10 پتر ایک کے مکان اچ بیٹھے ہیں، چھت ڈھٹھی فوت ہو گئے۔ اتھا تاریخ لکھے جو ایک لحظہ ایوب صبر کر گیا، چپ کر گیا، منہ جویا فت فرمایا شکر الحمدللہ۔ جناب رحمہ خاتون جملہ آکھے یا نبی اللہ وہ دکھاں دی خبر دیں دیں تساں شکر دا کلمہ پڑھ دیو۔ پیغمبر فرمایا رحمہ کے کراں، او کہ مال میرا اسے دی امانت ہے، اس واپس لے گئے، یہی مال پھر ای جسم کی بیماری تھی اتنی ود گئی جو محلے والے چھوڑ گئے، کلی رہ گئی زوجات اللہ دا نبی۔ بی بی نے جملہ فرمائے پیغمبر فرمایا رحمہ خاتون تے میرے نال بڑا اچھا ٹائم گزارے، تینوں میں نبی ہو کے چھٹی دینا، دل کری تے پیکیں چلی جا۔ جرا بی بی کلمہ آکھے قیامت تک دی عورتوں واسطے درس ہے۔ بی بی فرمایا یا نبی اللہ ایک وفا نہیں آدے، سکھنچ تواڈے نال تے دکھنچ تانوں چھوڑ جاواں۔ بی بی لوگاں دے گھر کام کر کے کما کے لے آویا، پیغمبر نو کھانا کھواویا۔ او دن چڑھیا جو بی بی نکلی باہر کماون واسطے تے کچھ جوان ویندے پیان، کسے پوچھ لیا کدے جا رہے ہو بی بی؟ بی بی فرمایا اپنے اللہ دے نبی واسطے کچھ کماون۔ ایک کمینہ بول کے آدھے تسی ہو حضرت یوسف دے خاندان وچوں، سر تو دوپٹہ لاہو، اساں تھوڑا سر دے دیں، اگر وال سرخ ہوئے جو منگسوں دے سوں۔ جنہوں کو سمجھ آ گئی اللہ توڑی ہے قبول فرماوے۔ اجا لفظ دوپٹہ آیا تی بی بی دی چیخ نکل گئی، واپس دوڑ کی پیغمبر دی خدمت۔ پیغمبر فرمایا رحمہ خاتون کدی نہ رونے، اج رونے کیوں ہو؟ بی بی فرمایا یا نبی اللہ میں تھک پئیاں، ایک کمینے میری چادر دا نہ چایا ہے۔ تاریخ لکھے پیغمبر نے ہاتھ دعا اٹھے میرا مالک میرا امتحان واپس لے لے، ناموس دا امتحان میں ایوب تو برداشت نہیں ہوندا۔ میں اکساں ایوب نبی تیری زوجہ دے سر تو کسے چادر لہائی نہیں، صرف چادر دا نہ چاہتے برداشت نہیں کر سنگے۔ تانوں کربلا دا ایوب دکھاواں جے کو اج رومن آئے بیٹھے ہو، اس امام دا ایک لقب غیرت اللہ، چوتھے آقا دا لقب غیرت اللہ۔ وسدہ مدینہ میرے آقا گھر قدم رکھیا، ایک مستور دے سر تو دوپٹہ ڈھلے ہویا نظر آیا۔ امام روندے ہوئے گھروں باہر آ گئے، پوچھیا گیا روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں سجاد تو برداشت نہیں ہوندا، کئی مستور دے سر تو دوپٹہ لے جائے۔ میں اکساں زہرا دا پوترا، اے تا وسدہ مدینہ ہے، چار دیواری دے اندر بی بی بیٹھی، کہیں دوپٹہ لہایا نہیں، سر تو لے گیا۔ پتہ نہیں کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام کیویں نبدی رہی حسین دے لکھے پتر دی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت دکھا امام، کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام سن دے پئے ہے۔ پہلا دکھ تا انتہا آئی جداں 11 دا دن چڑھیا تے مسلمان آ کے رسم نبھائی پگ دی۔ اتھا بھی قانون ہے، کوئی غریب مرے کوئی امیر، اندے بڑے پتر دے سر دے اتے یتیمی دی پگ رکھی ویندی ہے۔ انہاں مسلمانہ بھی کربلا اچ رسم نبھائی، سمجھ آگے شاید تیری ہے نکل جائے، انہاں رسم نبھائی، انہاں بھی امام دے سر تے یتیمی دی پگ رکھی، پر ازادر یہ پگ کپڑے دی نہیں، یہ لوہے دی ہے، رکھی سر تے، کچھ گردن چاہ گئی، کچھ کمر چاہ گئی، کچھ پیرا چاہ گئی، کمر جھک گئی،
مقتل دو دیکھ کے دن بابا پوتر نے یتیمی دی پاک بن لئی بجدہ پھپھی لتھی نہ اٹھ تو اوکھی تے ڈٹھے آقا سجاد دا چہرہ بی بی تڑپ کے دے سجاد تیرے چہرے دا رنگ بدل دا میں دے تو بھی میں نو چھڑے نہ قریب رو کے فرمایا پھپھی میں مرنا ونجتا کیا کرنا تاریخ کیوں جہاں پتر دکھا جن دے سامنے بابے دی لاش دھوبتے ہوئے نہ دفن کر سنگے نہ کفن پوا سنگے میں تو وڈا ہی کوئی غریب تے مظلوم ہے جزاکم اللہ خیر جڑا ماحول ہے اللہ توڑی ہے قبول فرماوے آگے کوفے دے دربار کمر آئی جھکی ہوئی ایک کمینے فوجی پوچھ لیا سجاد تم بھی ہاشمی ہے غریب روندے ہیں فرمایا ہاں میں بھی ہاشمی ہوں یہ ادھے میں نہیں منے دا یہ مولا سمجھ آگے تو جڑا خیال ہی بیٹھے تیری ضرور عبادت ہو ویسی ہے کمینہ ادھے میں نہیں منے دا غریب ادھے کیوں ادھے تو ہاشمی ہویا تیرا سر بلند ہویا تیرا سر جھکے ہویا کیوں ہے تیری کمر نبی ہو کیوں ہے ادھے کچھ نہیں پہلے اسے دربار ایک ہاشمی آیا ہاں زخمی بھی بڑا ہاں قیدی بھی ہاں پر اندھا سر بلند ہاں وہ آزاد و رجا جملہ مکیا نہ تیری مثال دے ضعیف دی ڈال نکل گئی فرمایا کمینہ دا جدہ چاچا مسلم ہے اندھے نال بھینان جدہ چاچا مسلم اندھے نال دھیان کمینہ میں کوئی سر اٹھاون دے قابل رہ گیا کمینہ دا مجمع علی دیاں دیاں تے سر ننگے جزاکم اللہ خیر بد کوفے تو شام بالا بک دا جدہ شہر ہے نا بالا بک دا شہر اتھے حضرت ذوالکفل نبی دی قبر انہا کمینہ مسلمان مارن پتھر تے میرے آقا دا بڑا دکھا جملہ ہے فرمائے سانو پتھر نہ مارو نانو بدائے رسول اللہ اسا اللہ دے رسول دی امانتاں ہیں ایک کمینہ بول کا دو کی دلیل پیغمبر دے جانشین فرمائے ہک ہے اللہ دا قرآن گواہ دوجہ صاحب قبر نبی میرا گواہ ہے جا جملے مکہ نہ نبی قبر تو بہرا کہ دو کمینے نہ مارو اے نبی دی اولاد پت شام و دکھا شہر ازادارو جیرے زیارتاں تے گئے ہو میری گواہی دے سو اتھا شریف آج بھی رو پوانتا ہے بندے دے نال اگر کوئی مستور ہوئے تو اس بازار چ گزر دیں اکھ بس پوندی کوئی سیٹیاں مرین دے کوئی مذاقاں کریں دے بندہ بے وس رون دے یہ تو 14 صدیاں بعد کمینگی ہے پتہ نہیں جدہ بطول دی تھی گزری ہو سی کیویں گزری ہو سی انہیں تو نہیں لکھا تاریخ جتھے 9 منٹ لگ دیں علی دی دھی نو 9 گھنٹے لگ گئے اور یہ جملہ میرے آقا خود فرمایا جدہ ہٹن مدینہ کہیں آقی جملہ کیا مولا توڑی شام کیویں نبھی آزادر لفظ شام امام دی اکھا وس پہیاں فرمائے دوبارہ شام دے بارے نہ پوچھیں ادھے مولا ہک جملہ چل سنو میں عبادت کر لے ساں غریب فرمائے اگر ہک جملہ سننی اتنا دس سنگداں شام دے بازار چی کیسا موڑ آ گیا ہاں جتھے پھپی میں نو نہیں سنیان سنگدی میں پھپی نو نہ سنیان سنگدہ جزاکر اگلا جملہ اوکھا روایت ایک عالم دین تمہیں سندہ پیا ہم جو غریب کربلا دے پتر فرمائے شام دے بازار ہی کو ڈکھی جائے جتا میری پھپھی بہ کے ٹر دی رہی پتہ نہیں تو کیڑے خیال ہی بیٹھے ہیں میری پھپھی بہ کے ٹر دی رہی رنہ مومن تے مولا وجہ فرمائے بھیڑ ود گئی ہے کدیں سجی دیوار کدیں کھبی دیوار اس حالت میری پھپھی جڑ پئی فرمائے دعا منگ جائیں دے ہاتھ بدھے ہوئے میں انشاءاللہ بھیڑ جھڑے نہیں جزاکم اللہ خیرہ اور یہ شام ہے جتھا دکھے امام جملہ فرمائے اللہم لیتنی لم تلدنی امی کاش میری ماں میں نو نہ جایا ہوندہ یہ کس دا جملہ امام وقت دا جملہ کاش میں نو ماں نہ جایا ہوندہ جزاک اللہ پوچھے کہ مولا یہ جملہ کربلا کوفے نے فرمایا اتھے کیوں فرمایا نے فرمایا جیڑے لوگ سنو شام اچ ملن او کہیں شہر اچ نہیں ملے سن دے پہ قبلت آزادر فرمایا جیڑے لوگ سنو شام اچ ملن کہیں شہر اچ نہیں ملے فرمایا شامیاں حد کر چھوڑی بندے آپ آدھیاں اس گلی چلائے ہو بطول دیاں دیاں نو اساں بدلے گھننے دے علی بابے آلے ان دے بابے ساڑا برا مارے آ ان دے بابے ساڑا پیو مارے آ اساں بدلے علی دیاں تو گھننے کوئی پتھر مارے آ کوئی جھنکاں دے وے ہاں کوئی بکواساں کرے جزاکم اللہ خیرہ
فرمایا سن اس بازار وچ لے گئے جتھا غلام وکدے ہن. او جزاکم اللہ خیر. مادہ بطول دیاں دھیاں پتہ نہیں مر کیوں نہ گئیاں. اس جہاں تے گھن گئے جتھا غلام وکدے ہن. بہت اوکھا نبھا کے ہٹیا مدینے. گل مک گئی. 35 سال روندا رہا بابے تے پھپھی دے دکھاں نو. ایک سید عالم دین تو پوچھیا گیا بھی قبلہ بھی یہ روایت ٹھیک ہے بھی امام خون دے آنسو روندے ہیں؟ بھی کیویں ہو سکدا ہے کہ انسان خون روے؟ اس عارف سید جرا جملہ انجا چ تانوں سنے نا. انہاں اپنا رومال رکھے اکھاں تے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ جملہ آپ کے تو رومال اکھاں تو چایا تے رومال دے تے داغ بن گئے. تڑپیا سیدزادہ فرمایا انصاف نال دس میں اج روندا بیٹھا اس دی اولاد ہو کہ آپ دا جندے سامنے پھپھیاں دیاں چادراں لے گئیاں. جزاکم اللہ خیرہ. جندے سامنے 5 لاکھ دی بھیڑ وچ بطول دیاں دھیاں تینوں آدیاں واہ حجابا آئیو ساڈا پردہ. جزاک اللہ. 35 سال رنا حسین دا دکھا پتر. کہیں آ کے پوچھیا منہال کوفی دے بارے روایت مولا کداں تک روسو؟ شہید ہونا تو توڑی میراث نہیں. ازادر جملہ ایڈا اوکھا رو کے فرمائے منہال تا انصاف نہیں کی تھا. شہید ہونا ساڑی میراث ہے کیا؟ ساڑیاں دھیاں دیاں چادرہ لے بجنے ساڑی میراث ہے. مولا کداں تک روسو؟ فرمایا یعقوب دا ہیک یوسف گم ہویا تو اس رو رو کے اکھاں دا نور دے چھوڑا. میں نو دس جندے سامنے 17 یوسف کربلا دی زمین تے سم گئے. جزاکم اللہ خیر. سنی ہے بیٹھے کریں دے. کوفے تے مدینے چے حالت امام کسے ضعیف کو دیکھے نہ رومے نہ. کہیں مستور دے سر تے چادر دیکھے نہ رومے نہ. کہیں جوان کو ٹوٹدا دیکھے نہ رومے نہ. کہیں بچے کو دیکھے نہ رومے نہ. پانی سامنے آویا رومے نہ. کھانا آویا رو پویں تے کھانا نہ کھا سنگے نہ. بازاراں وچ لوگاں نے گوشت دے تے کپڑے دے کے رکھے نہ جو سالہ حسین دا دکھا پتر دیکھے نہیں. ایک دن ایک کسائی نو پتہ نہ چلے آتے آ گیا حسین دا دکھا پتر. روندیاں پوچھا بندہ خدا کیا تو ذبح دے احکام تو واقف ہیں؟ آدھے جی مولا میں جان دا ذبح دا قانون ہے جداں کسے جانور نو ذبح کرنا ہوئے انہوں پہلے پانی پلایا ہوئے دے. ازادر جملہ مکڑا حسین دے دکھے پتر دا منہ کربلا دا مڑ گئے. رو کے دے میرا بابا تیری غریبی تو کائنات قربان بندے جانورانو پہلے پانی پلے دن تو مظلوم ہے جنو 3 دن دا پیاسا شہید کیتا گیا ہے. جزاک سبحان اللہ. دوسرا جملہ مولا قانون ذبح دا جس آلے دنال ذبح کیتا ونجو تیز ہوئے تاکہ جانور نو ڈھیر تکلیف نہ ہوئے. بورنا غریب فرمائے بابا تیری قسمت تینو کھنڈے خنجر نال ضربہ مار کے مرے در ہے کمینہ. جڑا ہے کر بیٹھے تیری اللہ ہے قبول فرماوے تے ایو جیاں جملہ میں آدھرانا شاید مدینہ حل گیا ہونا ہے. آدھ مولا ذبح دا قانون ہے جدہ کئی جانور نو ذبح کرو دوئے تو لکا کے ذبح کرو. بورنا 23 سالہ دا ضعیف فرمایا بابا تیری غریبی تو کائنات قربان. تینو 70 قدمات بھائن دے دی رہی 7 قدمات دھی دے دی رہی. جری رو کیا دی نہ مار میرا بابا 3 دیاں دا پیاسا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جرا روندے بیٹھے ہو راتی مل گئی ظاہر کدی سجے لٹ دائے کدی کھبے لٹ وے دائے. میں آدھرانا مولا توڑی چنگی قسمتیں پتر بھی موجود ہیں دھیاں بھی موجود ہیں رشتہ دار بھی موجود ہیں. تو باکر غسل بھی دیتا ہے سونا کفن بھی پوایا ہے. آدھرانا مظلوم کربلا دے پتر دا جدہ جنازہ اٹھیا ہونے جان لاش دا کم گئی ہو سی. آدھو سی بابا ناراض نہ ہوئے میں تا تینو کفن نہ پوا سنگیا تیرا جنازہ نہ چال سنگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابے نو دفن کی تے میرے آقا 2 رہوارن
دو رہوار ہیں جنہیں آپ اپنے سواران دے کو لو آ کے دنیا چھوڑ گئے. ایک کربلا دا رہوار ہے، ایک مدینے دا رہوار ہے. جملہ سمجھے اساں شیعہ بدعت نہیں کر دے، پوجا نہیں کر دے. میرا جملہ سنیں، کربلا رہوار دا سوارا حسین تیرا ضربہ نال کس گیا، کمینہ لاش پامال کر دیتی. اوہ گھوڑا کھڑا شبیر دی لاش سے، کدی سر چم دے کدی پیر چم دے. رو کدے بطول دا پتر ناراض نہ ہوئے، میں حیوان میں تے کر کچھ نہیں سکتا. اس کمین عمر ابن سعد حکم دیتے گھوڑا پکڑو، میں دو تے سواری کرنی ہے. فوج نس پئی گھوڑا بھجیا فرات اشتراک مارے اس. دوجا رہوار میرے آقا سجاد 20 سال حسین دے پتر سواری کی تھی. جد امام دفن آئی ہو اٹھے رسی تڑا کے آ کھڑے، کدی کمر دے منہ مرے دے اکھا نہیں سامن دے بدلین. رو رو کیا دے مولا تیرے صبران تو کائنات قربان کرا، مولا تیری غریبی تو کائنات قربان کرا. جد جسم تے داغ بن گئے. اللہ بارک اللہ.